بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو رومی فوج کے سالار جرجا نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناظرے کے لیے للکارا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نکل آئے۔ وہ دونوں لشکروں کے درمیان آپس میں ملے، دونوں میں باتیں ہونے لگی۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ کافروں نے مسلمانوں پر زور و شور سے حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا اٹھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی مقدس ہستی سے ہر میدان میں لڑتا رہا ہوں، کیا آج کی لڑائی میں تم سے ڈر کر بھاگ جاؤں گا؟ خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایمان لانے سے پہلے وہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں سے لڑتے رہے تھے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف مڑے اور بولے، آؤ موت کے لیے کون بیعت کرتا ہے؟ یہ سن کر حضرت زرار بن عزور، حارث بن حشام، ان کے صاحبزادے عمرو بن اکرمہ اور 400 دوسرے بہادر اور معزز مسلمانوں نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر لی، جس کا مطلب یہ تھا کہ فتح حاصل کر کے رہیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ اہم بات یہ ہوئی کہ عین اسی وقت جرجا نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کے نتیجے میں اسلام قبول کر لیا اور اپنا دستہ لے کر مسلمانوں سے مل گیا۔ رومیوں میں بدحواسی پھیل گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کو پیچھے ہٹتے دیکھا تو زبردست حملے کا حکم دیا۔ اکرمہ کا زور حد سے بڑھ گیا تھا، اوپر سے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے قیامت ڈھانا شروع کر دی۔ رومیوں کے لیے بھاگنے کا بھی کوئی رستہ نہ تھا۔ پیچھے ہولناک گھاٹی اور گہرے کھڈ تھے، ان کا راستہ روکے ہوئے تھے، اور سامنے سے مسلمانوں کا لشکر انہیں بے دریغ قتل کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے سب سے آگے تھے۔ اس موقع پر مسلمان عورتیں بھی اپنے مردوں سے کم نہ رہیں۔ عورتوں نے بھی بہادری کے جوہر دکھائے۔ ان میں سے بعض نے تو خیموں کی چوبیں اکھاڑ کر ان سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومی بھی جان توڑ کر لڑ رہے تھے۔ جو مسلمان ان کے قابو میں آ گیا زندہ نہ بچ سکا۔ بہت دیر تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر شام ہو گئی، لیکن لڑائی بدستور جاری تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ہاتھ پر موت کی بیعت کرنے والوں میں سے کوئی بھی اپنی جگہ سے ایک قدم پیچھے نہ ہٹا۔ یہ لوگ جنگ کے شروع سے اب تک انتہائی جواں مردی سے دشمن کے سامنے ڈٹے رہے اور بڑھ چڑھ کر حملے کرتے رہے۔ سورج غروب ہونے پر رومیوں میں کمزوری کا آثار پیدا ہونے لگے اور وہ بھاگنے کے لیے کسی رستے کی تلاش میں تھے، لیکن اس وقت ان کے لیے فرار کا رستہ نہیں تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندازہ لگا لیا کہ رومی سواروں کا بھاگنا ان کے ساتھیوں میں اور بھی بزدلی پھیلا دے گا، چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ایک طرف ہٹ جانے کا حکم دیا۔ جب رومی سواروں نے رستہ کھلا دیکھا تو بے تحاشا گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس رستے سے نکلتے چلے گئے اور شام کی سرزمین میں بکھر گئے۔ جب میدان رومی سواروں سے خالی ہو گیا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سوار اور پیدل دستوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کا صفایا شروع کر دیا۔ رومی اپنی خندق میں گھس گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی پہنچ گئے تو انہوں نے وقوسہ کی گھاٹی کا رخ کیا۔ اکثر رومیوں نے میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کے لیے اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھی۔ وہ دھڑا دھڑ اس گھاٹی میں گرنے لگے، ایک گرتا تو 10 کو ساتھ لے کر گرتا۔ اندھیرا گہرے سے گہرا ہوتا جا رہا تھا اور گھاٹی میں گرنے والوں کے بارے میں پیچھے آنے والوں کو کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ ان پر کیا گزر رہی ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق تقریباً 1,20,000 رومی اس گھاٹی میں گرے۔ ان میں سے 10,000 نے اپنے آپ کو بیڑیوں سے باندھ رکھا تھا۔
یہ تعداد ان پیادہ اور سواروں کے علاوہ ہے جو میدان جنگ میں کام آئے۔ یہ لڑائی دن اور رات کے اکثر حصے میں جاری رہی۔ صبح ہونے سے پہلے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی لشکر کے سپہ سالار اعظم کے خیمے تک پہنچ چکے تھے۔ اس جنگ میں ہرقل کا بھائی تزارک بھی مارا گیا۔ بہان نے بھاگ کر جان بچائی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کا باقی حصہ تزارک کے خیمے میں گزارا۔ صبح ہوئی تو جہاں تک نظر جاتی تھی کسی رومی کا نشان تک نہ تھا۔ جہاں ہر طرف عالی شان اور بلند و بالا خیموں کی قطاریں نظر آتی تھی وہاں اب ہو کا عالم طاری تھا۔ خیمے موجود تھے لیکن رومیوں سے خالی۔ اب ان کی جگہ مسلمان ان میں آرام کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور انہوں نے اللہ کے اس عظیم الشان احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ جنگ یرموک میں مسلمان شہداء کی تعداد بھی کم نہ تھی۔ اس لڑائی میں 3000 مسلمان شہید ہوئے جن میں بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے۔ مارکے کے دوران حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صاحبزادے عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکرمہ کے جسم تلواروں اور نیزوں سے چھلنی ہو چکے تھے۔ فتح کے بعد انہیں تزارک کے خیمے میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنی ران پر اور حضرت عمرو بن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پنڈلی پر رکھ لیا اور ان کے چہروں سے مٹی پونچھنے اور حلق میں پانی ٹپکانے لگے۔ اسی عالم میں وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں ایک تیر لگ گیا۔ اس جنگ میں ایک خاص واقعہ یہ پیش آیا کہ جب گمسان کی جنگ ہو رہی تھی تو مدینہ سے ایک قاصد میدان جنگ میں پہنچا۔ لوگوں نے اسے گھیر لیا اور مدینے کے حالات پوچھنے شروع کیے۔ اس نے موقع کی نزاکت دے کر کہا کہ مدینے میں ہر طرح خیریت ہے اور تمہاری امداد کے لیے فوجیں آ رہی ہیں۔ لوگ اسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس نے انہیں علیحدگی میں لے جا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنائی اور ایک خط بھی دیا۔ یہ خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا اور اس میں انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیادت سنبھالنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط پڑھا اور اسے ترکش میں ڈال لیا تاکہ یہ خبر لشکر میں نہ پھیل جائے۔ جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں پر فتح حاصل کر لی تو وہ لشکر کی امارت سے الگ ہو گئے اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام کے مطابق لشکر کی امارت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی۔ یہ جنگ 12 ہجری میں لڑی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 3 بہت اہم کام ہوئے۔ ایک مرتدین کا مکمل طور پر خاتمہ، دوسرا عراق اور شام کی فتوحات جو اس عظیم الشان سلطنت کی بنیاد ثابت ہوئی، جس کی بدولت انسان کو تہذیب و تمدن سے آگاہی حاصل ہوئی، اور تیسرے قرآن کریم کو جمع کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور جس نے اپنی روشنی سے دنیا بھر کو روشن کر دیا۔ لیکن ان تینوں کارناموں میں سے قرآن جمع کرنے کا کام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا اور عظیم کارنامہ ہے اور اس سے مسلمان اور اسلام کو سب سے زیادہ برکت نصیب ہوئی۔ تاہم مرتدین سے جنگ اور اسلامی سلطنت کا قیام بھی کوئی معمولی کارنامہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، اللہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت نازل فرمائے۔ قرآن کریم جمع کرنے کی وجہ سے وہ تمام مسلمانوں سے زیادہ اجر کے حقدار ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 27 مہینے خلافت کی۔ اس مختصر سی مدت میں ایک
ایک لمبے چوڑے علاقے کی خطرناک بغاوت بالکل ختم کر دی۔ عراق اور شام فتح کر لیے گئے۔ اتنی بڑی سلطنتوں پر اس قدر جلد قبضہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 روز تک بخار میں مبتلا رہنے کے بعد وفات پا گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ ان کے خیال میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ذات ایسی تھی جو ان کے بعد خلافت کا کام سنبھال سکتی تھی۔ پھر بھی انہوں نے مسلمانوں سے مشورہ لینا ضروری خیال کیا۔ آخر مشورہ لینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کرتے ہوئے لوگوں سے فرمایا، میں نے تمہارا امیر اس شخص کو بنایا ہے جو میرے نزدیک تم سب میں بہتر ہے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔